بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے حق میں دعا فرما دیتے تو اس کے اثرات سے نہ صرف کہ وہ شخص فائدہ اٹھاتا بلکہ اس کی اولاد در اولاد بھی اس سے فائدہ اٹھاتی رہتی ہے، ان کو بھی اس کا فائدہ ملتا رہتا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میری والدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں اضافہ فرما اور جو کچھ اسے عطا فرما اس میں برکت ڈال دینا۔ اسی طرح حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت انس نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت مال دیا ہے اور میری اولاد اور اولاد کی بھی اولاد کی گنتی اس وقت 100 کے قریب ہو چکی تھی کہ 100 کے قریب ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ جتنا زیادہ اللہ نے مجھے دیا ہے کیا یہ چیز کسی دوسرے کو بھی حاصل ہوئی ہے کہ نہیں۔ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے 100 بچوں کو دفن بھی کر چکا ہوں اور اللہ نے مجھے اتنی زیادہ اولاد در اولاد دی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا وہ ہے جو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، جس کی وجہ سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں زمین سے پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے نیچے سے بھی مجھے سونا مل جائے گا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے اتنا زیادہ سونا اپنے پیچھے وراثت میں چھوڑا تھا کہ جسے کھود کر کدالوں سے اور بیلچوں سے نکالا گیا، اور ان کی 4 بیویاں تھیں، ہر بیوی کے حصے میں 80 ہزار سونے کے دینار آئے تھے۔ تو اسی لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا دے دی تھی تو اللہ نے انہیں دولت سے مالا مال فرما دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا دیا تھا کہ آپ نے 50,000 دینار تو وصیت کر دیے تھے بانٹنے کے لیے، اور اسی طرح آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک دن میں انہوں نے 30 غلام بھی آزاد کیے اور مال تجارت سے لدے ہوئے 100 اونٹ بھی خیرات کر دیے۔ اس طرح کی خیرات کرنے والا اور بانٹنے والا شخص جب دنیا سے جائے تو بھی بے انتہا دولت چھوڑ کے جائے، صرف اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دے دی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہی کی دعا دی تھی تو انہیں مسلمانوں کی امارت حاصل ہو گئی، اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دعا دی کہ ان کی دعائیں ہمیشہ قبول ہو، تو اس لیے وہ جب بھی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ عمر ابن خطاب یا ابو جہل کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما دے، تو آپ کی یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہو گئی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے دائرے میں آ جانے سے مسلمانوں کی عزت میں لگاتار اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اسی طرح ایک غزوے میں مسلمانوں کے پاس پانی نہ رہا اور بہت پیاس غالب ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو ایک بادل آیا اور لشکر کے اوپر خوب کھل کر بارش برسا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قحط کا عالم تھا، دعا فرمائی تو فوراً بارش شروع ہو گئی۔ اگلے جمعۃ المبارک کو جو باشندے تھے مدینہ کے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ زیادہ بارش کی وجہ سے اب انہیں تنگی ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو بادل کھل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ اس کے بالوں اور اس کے جسم میں برکت دے دے، تو ان کی عمر 70 سال تھی جس وقت وہ اس دنیا سے تشریف لے کر گئے، لیکن اس وقت بھی وہ ایک جوان نظر آتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاروبار کے لیے دعا فرمائی تھی، تو جب وہ کوئی بھی چیز خریدتے تو اللہ تعالیٰ انہیں منافع عطا فرماتا تھا۔ آپ نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برکت کی دعا دی
تو آپ کے پاس بے حساب مال و دولت جمع ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے حضرت عروہ بن ابو الجعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی تھی، تو ان کا بیان ہے کہ میں بازار میں جاتا ہوں تو اس وقت تک واپس نہ آتا جب تک 40 ہزار درہم مجھے نفع حاصل نہ ہو جائے۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ وہ مٹی بھی خریدتے تھے حضرت عروہ، تو اس سے بھی ان کو نفع حاصل ہو جاتا تھا۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔